السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کا قصہ آپ پورا ضرور سنیں، جو کہ بڑا ہی زبردست اور سبق آموز ہے۔ اس قصے سے ہمیں اور آپ کو زندگی کا ایک بڑا سبق ملنے والا ہے۔ اس لیے آپ اپنی مصروف زندگی سے چند منٹ کو نکال کر کے آج کا قصہ ضرور سنیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس بہت آتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ تو بھی توبہ کر لے، کاہے کو پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالی میری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دنیا میں کوئی بھی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے۔ تیری توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو میرے ساتھ کوہ طور پر چل، میں تیری سفارش کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر بہت مہربان ہے، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، تو اپنی ضد چھوڑ دے اور میرے ساتھ چل۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ابلیس رضامند ہو گیا اور آپ کے ساتھ توبہ کرنے کی نیت سے چل دیا۔ جب کوہ طور پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے بات چیت شروع کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی سفارش کر دی اور کہا اے باری تعالی، جیسے دوسرے اور بہت سے بندے ہیں اسی طرح ابلیس بھی تیرا بندہ ہے اور میرے ساتھ توبہ کی نیت سے آیا ہے، اس کی توبہ قبول کر لے، اس کی توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے دربار میں جو بھی توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اس کی توبہ ضرور قبول کر لیتا ہوں۔ اگر ابلیس توبہ کرنا چاہے تو میری ایک بات مان لے، اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ یہ سن کر ابلیس آگ ببولا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالی نے میری توبہ قبول کرنے کے لیے کیسی کڑی شرط لگائی۔ آدم علیہ السلام زندہ تھے اس وقت تو میں نے ان کو سجدہ کیا نہیں، اب بھلا میں ان کی قبر پر سجدہ کروں گا؟ یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر چل دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟
शैतान की दरबार इलाही से मरदूदियत का असल सबब किब्र और जिद ही है। इसी वजह से उसने हुक्म इलाही मानने से इनकार किया। अकीदा तौहीद और ज़ाते बारी से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि आदम को सजदा न किया जाए, बल्कि हकीकी तौहीद ये है कि जब अल्लाह को मान लिया तो अब उसके हर हुक्म पर जान कुर्बान कर दी जाए। अपनी ख्वाहिश को छोड़कर जो वो कहे वो किया जाए। यही सच्ची मोहब्बत और ईमान ही है। यही सच्ची मोहब्बत और ईमान है। वरना ज़बानी दावा तो हो सकता है लेकिन दिल में ईमान नहीं हो सकता। अल्लाह ताला नमाज पढ़ने के लिए कहें तो नमाज ना पढ़े, रोजा रखने के लिए कहें तो रोजा ना रखे और दावा करे कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। कौन इस दावे को सच्चा कह सकता है? आप हजरात का क्या ख्याल है? आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिब्राइल जमाली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।